اللہ کی قسم قبر کی کھدائی میں ایک انچ بھی زیادہ جگہ نہیں ملتی، سر اس کنارے پہ پیر اس کنارے پر ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اتنی سی جگہ جا کروٹ بدل نہیں سکتا، فرشتے پہلے ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کروٹ بھی بدلنے نہیں دیں گے، سانس بھی لینے نہیں دیں گے، فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو کر پکار ماریں گے، کفن کی ساری تنیاں پھٹ جائے گی۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے سورہ بقرہ پڑھو، مسنون عمل ہے۔ اللہ اکبر، ایک بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے کہتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کہتے ہیں بس کر، میں نے بوجھ نہیں ڈالا، اس نے بوجھ ڈالا ہے، میں نے تو اسے رحم مادر سے ایسا پاک کیا تھا، میں تو اسے پاک ہی دیکھنا چاہتا تھا، کیا میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا فجر کی نماز پڑھے رات کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ظہر کی پڑھے گا دن کے معاف کر دوں گا، عشاء کی پڑھے گا دن شام کے سارے معاف کر دوں گا، جمعے کی پڑھے گا پورے ہفتے کے گناہ معاف کروں گا، کسی غریب کے گھر روٹی پہنچا دے تیرے گناہ معاف کروں گا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تیرے گناہ معاف کروں گا، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دے، کسی دکھڑے دل کا مداوا بن جا، اللہ اکبر، کسی بے سہارا کا سہارا بن جا، کسی اندھے کو رستہ دکھا دے، رستے میں تکلیف دے چیز اٹھا دے، کسی کو ہنس کے دکھا دے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کر کے دکھا دے، تیرے گناہ معاف کروں گا، لا یکلف اللہ، میں نے بوجھ نہیں ڈالا، اس نے ڈالا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ حافظ صاحب پڑھ رہے، اللہ کہتا حافظہ ٹھہر جا، آج اس کو پڑھنے کی نوبت آئی، آج پڑھ کے سنا رہا ہے، اس بدبخت سے پوچھ جو چیزیں تو اب سنا رہا ہے یہ چیزیں تو قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی، یہ تو باہر چھوڑ کے آ گیا، اب بتا اس کی میری لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسے میری لڑائی سے کون بچائے گا، اسے میرے تاپڑ تو ڈرون حملوں سے کون بچائے گا، اولاد بچائے گی جسے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، یہ بچہ بچائے گا جسے غسل کے فرض ہی نہیں آتے، اللہ اکبر، یہ چوتھے نمبر کا بیٹا بچائے گا جو باپ کے جنازے پہ میسج کرتا ہوا آ رہا ہے، باپ کی قرآن خوانی پر جسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، باپ مرے ہوئے 3 دن ہو گئے، اسے قل واللہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، یہ بچائے گا، آؤ میدان جنگ لگ گیا، سارے کے سارے قوم آ جائے، قبیلے آ جائے، میرے عذاب سے چھڑا کے تو دکھاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے عزیزو آواز لگے گی آ جا اے میرا بندہ، تو کہہ رہا تھا نا اے جہاں بٹھا اگلا کہ ڈٹھا، پھر میں تجھے یہ جہان دکھاتا ہوں، دنیا کے اندر تو کہتا تھا ہاں مروں گا دیکھا جائے گا، اگر مجھے جہنم میں ڈالا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر مجھے جہنم میں ڈالا تو تم چھڑا دینا نا، آ جا، تین 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 کیڑے قبر سے نکلیں گے، پہلا کیڑا قبر سے نکلے گا، انسان کے ماتھے پہ ڈسے گا، اللہ اکبر، میرے عزیز و ماہا، پہلا کیڑا قبر سے نکلے گا، انسان کے ڈیلوں میں ڈسے گا، سارا پانی آنکھ کا باہر نکل آئے گا، اور کہا جائے گا اس آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، دوسرا کیڑا نکلے گا، یہ سنڈی کے اندر پیٹ ناف کے اندر ڈنگ مارے گا، اللہ اکبر، ساری اتڑیاں باہر نکل جائیں گی، تیسرا کیڑا پیر کے انگوٹھے پہ ڈسے گا، انسان کے ماتھے تک جوڑ ساری ہڈیاں بکھر جائیں گی، اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ یہ تیری اوقات ہے، لا اپنا مال جس کے پیچھے، لا اپنی دکان جس کے پیچھے، لا اپنا کاروبار حکومت جس کے پیچھے، مجھے بھول بیٹھا تھا، میں تجھے کہتا نہیں تھا حی علی الفلاح، میں رات کو کہتا نہیں تھا الصلاۃ خیر من النوم، اے بندے مجھے یاد ہے ساری دنیا سحری کے دسترخوان پہ ہوتی تھی تو موبائل کے سامنے ہوتا تھا، اے میرا بندہ مجھے یاد ہے صبح صبح جب سگریٹ کے سوٹے آسمان
چنگال کی طرح دھواں پھینکتا تھا، مجھے غصہ تو بڑا آتا تھا، میں تیری گردن مروڑ دیتا، لیکن میں کیا کروں، میرا محبوب میرے لیے تیرے لیے رو کے اتنا چلا گیا ہے، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوبہ جب تک تیرا ہرے رنگ کا روزہ مجھے نظر آتا رہا میرا غصہ ٹھنڈا ہی ہوتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بھی بنایا اور انسانیت کی پہچان بھی نصیب فرمائی. انسانیت یہ نہیں کہ شیشے کے آگے کھڑے ہو جانا اور اپنے چہرے کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا، یا 8 دن کے بعد چہرے کو سنوارنے کے لیے کسی سیلون کا یا بیوٹی پارلر کا سہارا لینا. انسانیت اپنے کردار پر جم کر اچھے برے کی تمیز کرنا. انسانیت اللہ کے قانونی دائرے میں رہ کر اللہ اور اس کے حبیب کی پہچان کرنا. وگرنہ زندگی تو انسان کے ساتھ اللہ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا اور وہ ساری کی ساری اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اپنے مقدر کا رزق کھا رہی ہیں. کسی کو اللہ سبزیوں کی صورت میں، کسی کو اللہ گھاس کی صورت میں، کسی کو اللہ گوشت کی صورت میں، کسی کو پینے کی صورت میں اللہ عطا فرما رہے ہیں.
اور اس کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی دوں گا تو رزق کا بندوبست میرے ذمے، اور دکانوں میں، کاروباروں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں تلاش نہ کرنا، رزق میں نے تمہارا سجدوں میں چھپا رکھا ہے۔ زمین پہ سجدہ کرو گے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، دروازے رزق کے آسمانوں سے کھولوں گا۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، کوئی اور چابی تالے کو لگائے تالا کھلے گا؟ اگر زور لگائے تو خراب ہوگا، اگر زیادہ زور لگائے تو کنڈی اور تالے دروازے کا نقصان ہوگا۔ بس ہماری مثال یہ ہے، ہم چابی اور تالے کو لگا رہے ہیں۔ چابی کسی اور تالے کی تھی، لگ کسی اور کو رہی ہے۔ جیسے دوسری چابی سے تالا نہیں کھلتا، اللہ کے راستے سے ہٹ کر جتنا مرضی کاروبار چمکائے، رزق دروازے پر نہیں آئے گا۔ نماز پر رزق کی تنگی ختم کرنے کا فیصلہ، رزق دینے کا فیصلہ۔ اب کہیں بھی دوڑو، کہیں بھی دوڑو، تھک جائیں گے، اللہ کے فیصلے کے بغیر اور اس کے خلاف چلیں گے، اللہ تھکائیں گے، پریشان کریں گے، جیسا اب ہو رہا۔ صبح سے نکلتے ہیں شام تک، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ جن کے لیے پورا مہینہ 40-50 ہزار کماتے ہو، ان کے ہاتھ کا نہ صبح کا ناشتہ نصیب ہوتا ہے نہ رات کو کھانا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ رات کو گھر آئے، سالن پک گیا، روٹی پھر بھی بازار سے لے کے آئے۔ تو پھر یوں کرو، ان کی مورتیاں بنا کر کوئی اونچی جگہ انہیں بٹھا دو، صبح بھی سجدہ کیا کرو، شام بھی کیا کرو۔ کپڑوں کا دھونا شوہر کے، اس کے لیے کھانا تیار کرنا، عقل کی بھی صفائی ہوتی ہے، نسل کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ اب یہ گھروں کے اندر رواج ہی ختم ہو گیا۔ ضروریات زندگی کو خواہشات کے درجے میں لائے، اللہ نے ضرورت کی چیزوں کو مہنگا کر دیا۔ دال روٹی پر، گوشت کے سالن پر گزارا ہوتا تھا، شادیاں بھی آسان تھیں، پروگرام اور گھر کا نظام بھی آسان تھا۔ جب چلا بوفے سسٹم، جب چلا پر ہیڈ اور دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، تو پھر قرضوں کے بوجھ میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا۔ شادی کرنے کے لیے ساری زندگی کمایا، پھر شادی کا قرض اتارنے کے لیے ساری زندگی کمایا، نتیجہ 0/0 نکلا۔ اولاد کی خوشیوں کے دن آئے، باہر کا ویزا لگ گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جب ہم مقام بدر پہ گئے تو عشاء کی نماز ہمیں وہیں ہو گئی۔ تو نماز احرام کی حالت میں تھے، مدینہ شریف سے آ رہے تھے عمرے کے لیے۔ یہ غالباً پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تو جیسے نماز کے لیے مسجد کے قریب آئے تو کچھ ڈیرے غازی خان کے کوٹ چھٹے کے ساتھی مل گئے، جانتے تھے، میں انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑا بدر میں دسترخوان ہمارے لیے لگایا۔ میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا یار کوئی عقل کی بات، وہ کہنے کہ میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا کوئی عقل کی بات ہے، شادی کے لیے گھر گیا، نطفہ کوک میں چھوڑ کے آ گیا، بچے جوان، کوئی در پر، کوئی ٹھوکریں، کوئی عزت کو کہیں یہاں پڑا ہے۔ میں نے ایک مولانا صدیق صاحب، میں نے ایک بات کا تجربہ حاصل کیا کہ تمہارے چاہنے والے جتنے بھی کسی ملک میں کہیں کاروبار یا رزق کے لیے جائیں تو یہاں بیٹھ کے ان سے ڈیمانڈ نہ کیا کرو۔ جو انسان گھر کے اندر چائے کی پیالی کچن میں نہیں رکھتا، ہم نے وہاں ان کو لوگوں کی جوتیاں اٹھاتے دیکھا، صرف سعودیہ میں نہیں اور ملکوں میں کے اندر۔ آپ یہاں سے فرمائشیں، یار کیا حال ہے، میرے لیے اچھی سی چیز لے کے آنا، جو تحفہ تجھے پسند ہو لے کے آنا۔ وہ ریالوں میں، پونڈوں میں، ڈالروں میں بات ہوتی ہے۔
یہاں کے 70 روپے وہاں کا 1 روپیہ مج نکل جاتا ہے لوگوں کا کمائی کرتے کرتے، اور یہاں بیٹھ کر مزے لینے والوں کو رتی برابر خیال نہیں آتا کہ میرا باپ 30 سال سے، میرا بھائی 25 سال سے باہر ہے، کہاں رہ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، لوگوں کے سامان پتہ نہیں کن جتن سے، کن پاپڑ بیل بیل کے وہ ہمارے لیے جب 1 سال کے بعد آتا ہے تو سب کی نظر اس کے چہرے پہ نہیں ہوتی، بکسوں کے اوپر ہوتی ہے۔